چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیئر ہونے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا معالج ڈاکٹر محمد آصف یونس۔ آج کل چونکہ گرمی کے موسم کی آمد ہے تو بہت سارے پیشنٹس وہ ڈائریا یعنی اسہال لوز موشنز کے ساتھ آتے ہیں یا وامٹنگ کے ساتھ یعنی گیسٹرونٹرائٹس، اس کو عام زبان میں گیسٹرو بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی معدے کی اور انتڑیوں کی انفیکشن اس کی وجہ سے لوز موشن کا لگ جانا۔ تو چونکہ یہ اس موسم میں مکھیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، کنٹامینیشن زیادہ ہوتی ہے، ٹمپریچر تھوڑا سا ہائی ہوتا ہے، چیزیں جلدی خراب ہو جاتی ہیں، تو بے احتیاطی کی وجہ سے لوز موشن زیادہ ہونے کا یہ چانس ہوتا ہے۔ آج کا جو ہمارا اس کا جو موضوع ہے ویڈیو کا، وہ دراصل ڈی ہائیڈریشن سے متعلق ہے کہ لوز موشن کا جو ٹریٹمنٹ وغیرہ وہ تو ایک الگ ایشو ہے کیسے کرنا ہے، لیکن اس کیسے آپ اسیس کریں کہ ڈی ہائیڈریشن یعنی جسم میں پانی کی کمی کی جو ابتدائی علامات ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے ایک جو عام آدمی ہے جس کا میڈیکل نالج اتنا زیادہ نہیں ہے، وہ کس طرح سے جج کرے کہ ڈی ہائیڈریشن جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ خاص طور پہ یہ صورتحال بچوں میں، چھوٹے بچوں میں زیادہ کریٹیکل ہوتی ہے، چونکہ وہ ڈی ہائیڈریشن سے تیزی سے متاثر بھی ہو سکتے ہیں اور وہ بتا بھی نہیں پاتے۔ تو اس میں سب سے پہلی جو علامت ہوتی ہے، ایک تو یہ ہوتی ہے کہ پیاس زیادہ لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ بڑے تو اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ پیاس لگ رہی ہے، لیکن بچے جو ہیں وہ بھی پانی کی طرف لپکیں گے، تو اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ڈی ہائیڈریشن جو ہے نا، پانی کی کمی جسم کے اندر ہو رہی ہے۔ نمبر 2 پہ خاص طور پہ یہ بچوں میں یہ چیز نوٹ کرنے والی ہوتی ہے کہ بچے اگر رو رہے ہیں کسی وجہ سے تو ڈی ہائیڈریشن کی سٹیٹ میں وہ ان کے آنسو نہیں آ رہے ہوتے۔ یہ دوسری چیز آپ کو نوٹ کرنے والی ہوتی ہے کہ اگر بچہ جو ہے وہ لوز موشن کر رہا ہے یا وامٹنگ کر رہا ہے اور اگر وہ رو رہا ہے تو اس کے آنسو نہیں نکلیں گے، اس کا مطلب کہ جسم کے اندر پانی کی کمی ہو رہی ہے۔ نمبر 3 پہ جو چیز نوٹ کرنے والی ہوتی ہے وہ بھی خاص طور پر بچوں میں زیادہ اس چیز کو نوٹ کرنا چاہیے کہ بچے جو ہیں وہ یورین پاس کرنا کم کر دیں گے۔ بڑے بھی اسی طرح سے کہ ڈی ہائیڈریشن کی جو ابتدائی چیز ہوتی ہے، ابتدائی جو علامات ہے، اس میں یہ چیز نوٹ کی جاتی ہے کہ پہلے جس روٹین میں جو ہے یورین پاس کر رہا ہوتا ہے پیشنٹ، وہ اب بہت زیادہ وقفے کے بعد یورین پاس کرتا ہے اور تھوڑی مقدار میں، اور یورین کا کلر بہت زیادہ پیلا ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جسم کے اندر پانی کی کمی ہو رہی ہے اور اس کو ہمیں فوراً نوٹس کرنا ہوتا ہے۔ ابتدائی طور پر تو اس کو ہم ORS یا سمپل جو واٹر ہے وہ دے کے ہم اس کو کور کرتے ہیں۔ اگر وامٹنگ ہو تو پھر IV فلوئڈ کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کا پراپر ٹریٹمنٹ تو ڈیفینیٹلی کسی میڈیکل سیٹ اپ کے اوپر ہی کرنا چاہیے، فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور اس کی اسیسمنٹ کرانی چاہیے کہ ڈی ہائیڈریشن کا سٹیٹس کیا ہے۔ لیکن یہ عام پبلک کے لیے سمجھنے کے لیے یہ 2-3 جو ہیں علامات یہ زیادہ ضروری ہیں اور ان کو سب سے پہلے نوٹس کرنا چاہیے۔ ادروائز ڈی ہائیڈریشن کی اور ساری علامات ہیں، جیسا کہ آہستہ آہستہ سے غنودگی طاری ہونا، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، سکن کے اوپر جو چینجز، سکن ٹرگر بنتا ہے، یعنی جو سکن کا آپ فولڈ ایسے بناتے ہیں تو وہ اس کی الاسٹیسٹی چونکہ کم ہو جاتی ہے پانی کی کمی کی وجہ سے، تو وہ جو سکن ہے وہ واپس نہیں جاتی آسانی کے ساتھ۔ لیکن یہ سیویئر ڈی ہائیڈریشن یا بعد کی علامات ہوتی ہیں۔ تو اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ یعنی سٹارٹ میں ہمیں کن چیزوں کو نوٹ کرنا ہے، جیسا کہ میں نے یہ 2-3 چیزیں بتائی ہیں، تو ان کو نوٹس لے کے آپ فوری طور پر اسیس کریں کہ پانی کی کمی جسم کے اندر ہو رہی ہے، تو آپ بر وقت جو ہے وہ اس کا ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیئر ہونے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔